ماہ رمضان کا استقبال دنیا بھر کے مسلم ممالک میں کیسے ہوا کرتا تھا اور چند ممالک میں آج بھی کیسے ہوتا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے، کہتے میں مصر کے ایک شہر میں تھا، شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی، وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا۔ شام کے وقت وہاں علماء اور رؤساء اس کے گھر پر جمع ہو رہے تھے اور ہر آنے والے کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ اپنی اپنی جگہ سب بیٹھ گئے۔ جب قاضی صاحب آئے تب یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا اور یہ سارے قافلے والے ایک بلند جگہ پر پہاڑ پر پہنچے، وہاں قالین بچھے ہوئے تھے۔ سب نے مل کر رمضان کے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چاند نظر آیا پھر وہاں دعائے خیر کی گئی اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی اور اس کے بعد سارے شہر والے ہاتھوں میں فانوس لیے، اپنے ہاتھوں میں قندیلیں لیے، گویا رمضان کا استقبال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اور اس کے بعد ماہ رمضان کا اسی طرح ہر سال استقبال ہوتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ یوم الرقبہ یعنی سواری کا دن کہا کرتے جس دن رمضان کا چاند نظر آتا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مغربی ممالک یعنی یہ جو مراکش اور اس کے اطراف کے ممالک ہیں، وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آخری عشرے سے ہی رمضان کی، شعبان کے آخری عشرے سے ہی رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اپنے گھروں کی صفائیاں لوگ کرتے ہیں، گھر میں رنگ و روغن کرواتے ہیں، جو چیزیں نئی لینی ہوتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد آمد رمضان پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو طرح طرح کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس کے استقبال کے گویا گیت گائے جاتے ہیں۔ اہل یمن کا بھی انداز بڑا نرالا ہے۔ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اہل یمن کلام کے ذریعے، قصیدوں کے ذریعے گویا رمضان کا استقبال کرتے ہیں۔ اردن میں جب چاند نظر آتا ہے ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں اور سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ موریتانیہ میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مساجد کو سجایا جاتا ہے اور ترکیہ میں اس مہینے کو مہینوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ملک الشہور کہا جاتا ہے۔ الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اچھا انڈونیشیا کا تو عالم یہ ہے کہ وہاں لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں۔ رمضان آنے والا ہے، اس کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں اور سبحان اللہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، راستوں کو سجایا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا صدیوں سے یہ طریقہ ہے۔